اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے حاملہ کے لیے ہدایات، ایڈوائس ٹو پریگننٹ وومن۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ حاملہ کے دوران حمل نگہداشت اور حفاظت کے پیش نظر اس کو مختلف ہدایات دی جاتی ہیں جس پر عمل کر کے وہ اپنی صحت کو درست حالت میں رکھ سکتی ہیں اور کسی ممکنہ پیچیدگی سے بچ سکتی ہیں۔ حاملہ کو جس امور کے متعلق ہدایات دی جاتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: ذہنی سکون اور اطمینان، مناسب جوتے، ہم بستری، غسل، ادویاتی احتیاط، پشتانوں کی ہضم کی احتیاط، تازہ ہوا، نیند اور آرام، سورج کی روشنی، ورزش، مناسب لباس، خوراک کی احتیاط، موسمی احتیاط، نشہ آور اشیاء اور سفر۔ مینٹل ریلیکسیشن، ذہنی سکون اور اطمینان۔ حاملہ عورت کو ذہنی سکون اور اطمینان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کو ہر قسم کے غم، فکر، پریشانی سے دور رہنا چاہیے۔ اہل خانہ کو کوشش کرنی چاہیے کہ حاملہ کو خوش رکھے۔ ذہنی بے سکونی یا کوئی پریشانی ماں کی صحت کو ہی متاثر نہیں کرتی، براہ راست بچے کی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ ایک ذاتی طور پر منتشر یا پریشان ماں کا بچہ غیر صحت مند ہو سکتا ہے۔ ایک ذہنی طور پر آسودہ ماں کا بچہ ذاتی اور جسمانی طور پر صحت مند ہوگا۔ ہم بستری یا مباشرت شادی شدہ زندگی میں پرلطف لمحات کا ایک موقع ہے، لیکن جب عورت حاملہ ہو جائے تو اس فعل میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوران حمل کثرت مباشرت سے بہت سی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔ حمل کے ابتدائی حصے میں کثرت مباشرت سے استقاعت کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حمل کے آخری دنوں میں بھی مباشرت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر فطرت کے تقاضوں کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ جانور اپنی مادہ کے حاملہ ہونے کے بعد ڈلیوری تک اس سے جفتی نہیں کرتی، لیکن انسان باوجود سوشل اینیمل ہونے کے اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور بعض اوقات اپنی اس بے لگام خواہش سے نقصان اٹھاتا ہے۔ غرض احتیاط کریں اور حاملہ کے ابتدائی مباشرت نہ کی جائے اور درمیانی عرصے میں اعتدال کا مظاہرہ کیا جائے۔ خیال رکھیں کہ جب عورت کے پیٹ کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو عورت دوران مباشرت دقت محسوس کرتی ہے۔ اس صورت میں مباشرت کا طریقہ تبدیل کر لیں اور کوئی آرام دہ پوزیشن والا طریقہ اپنائیں۔ اگر حاملہ کی سابقہ ہسٹری میں استقاعت موجود ہو تو تب زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر دوران حمل کسی موقع پر بلیڈنگ ہو تب بھی پرہیز کریں۔ ادویاتی احتیاط، جب حمل قرار پا جائے تو اس کے بعد کسی بھی قسم کی ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور یونانی دوا کا استعمال احتیاط سے کروائیں۔ بغیر کسی ماہر معالج کے مشورے کے کوئی دوا استعمال نہ کریں۔ ایک عام رجحان ہے کہ لوگ اپنی ذاتی معلومات کی بنا پر دوا استعمال کر لیتے ہیں۔ عام طور پر بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دوران حمل بالکل ایسا نہ کریں۔ دوران حمل اگر کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائیں تو اسے حمل کے بارے میں ضرور بتائیں تاکہ وہ انتخاب دعا کے وقت اس بات کا خیال رکھے۔ بہت سے افراد بغیر ڈگری کے پریکٹس کرتے ہیں، ایسے افراد سے ہرگز دوا نہ لیں۔ ہمیشہ کوئی کوالیفائڈ ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک یا حکیم سے دوا لیں۔ حاملہ اپنے حمل کے حوالے سے بھی قابل LHV یا گائناکالوجسٹ سے رابطہ کر کے اور تجربہ کار سے یہ دعا لیں۔ تازہ ہوا، فریش ایئر۔ حاملہ کے لیے تازہ ہوا بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دوران حمل ماں کا بچے کے لیے آکسیجن فراہم کرنا ہوتی ہے، اس کو تازہ ہوا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دوران حمل کوشش کریں کہ حاملہ کو بالخصوص تازہ ہوا میں سانس لینے کے موقع فراہم کیے جائیں۔ تازہ ہوا سے زچہ اور بچہ دونوں کی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سلیپ اینڈ ریسٹ، نیند اور آرام۔ دوران حمل عورت کو عام حالت کی نسبت نیند اور آرام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک حاملہ عورت کو کم از کم 10 گھنٹے نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ سونے کے لیے آرام اور بیڈ کا استعمال کرنا چاہیے۔
کسی بھی حاملہ کو نیند آور ادویات کا استعمال نہ کروائیں، اس سے بچے پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ بہترین نیند کے لیے حاملہ کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کا ایک گلاس پینا چاہیے۔ آرام کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت مشقت والا کام نہ کیا جائے جس سے تھکاوٹ نہ ہو۔ معمولی کا کام کاج اور چلنا پھرنا حاملہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ حمل کے آخری دنوں میں حاملہ کو آرام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیشہ اٹھتے وقت یا لیٹتے وقت آرام دہ پوزیشن میں رہے۔ بہتر نیند کے لیے روزانہ سر میں تیل ڈلوانا بھی فائدہ مند ہے۔ سن شائن، سورج کی روشنی۔ حاملہ کے لیے سورج کی روشنی اتنی ہی اہم ہے جتنی تازہ ہوا۔ حاملہ کو روشن ماحول میں جہاں سورج کی روشنی میسر ہو رہنا چاہیے۔ تازہ اور بند ماحول منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ اگر سرما کا موسم ہو تو دھوپ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ سورج کی روشنی یعنی دھوپ قدرتی طور پر وٹامن ڈی کا ذریعہ ہے۔ ایکسرسائز، ورزش۔ بعض عورتیں باقاعدگی سے سخت قسم کی ورزش کرتی ہیں تاکہ خود کو سمارٹ رکھا جائے۔ ایسی عورتوں کو حاملہ ہونے کی صورت میں سخت ورزش بند کر دینی چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہلکی ورزش کرنا چاہیے۔ عام عورت کے لیے دوران حمل گھر میں یا گھر سے باہر چہل قدمی کرنا کافی ہوتا ہے۔ اگر عورت حمل کے آخر تک خود کو گھر کے معمولی ہلکے پھلکے کام کاج میں مصروف رکھے تو یہ بھی ایک طرح کی ورزش ہوتی ہے، لیکن بھاری وزنی کام نہ کریں۔ دوران حمل نئی ورزشوں سے گریز کریں۔ مناسب لباس۔ دوران حمل آرام دہ ڈھیلا ڈالا لباس استعمال کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران تنگ کپڑے ہرگز استعمال نہ کریں، اس سے زچہ بچہ دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لباس کے انتخاب میں موسم کا خیال ضرور رکھیں۔ موسم سرما میں گرم چادر وغیرہ کا استعمال ضرور کروائیں۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ دوران حمل کاٹن کا لباس استعمال کریں۔ حاملہ کے کپڑے صاف ستھرے اور جراثیم سے پاک ہونے چاہیے۔ روزانہ لباس تبدیل کریں۔ مناسب جوتے۔ حاملہ کے لیے مناسب جوتوں کا استعمال بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوران حمل اونچی ایڑی والا جوتا ہرگز استعمال نہ کریں۔ دوران حمل تنگ جوتے کا استعمال نہ کریں۔ بعض عورتوں میں دوران حمل پاؤں پر ورم آ جاتا ہے۔ جوتے کے استعمال کے وقت اس کو پیش نظر رکھیں۔ چلتے وقت خیال رکھیں کہ ہموار راستے پر چلیں، ناہموار راستہ اور پھسلنے والی جگہ سے بچیں۔ غسل۔ حاملہ عورتوں کو روزانہ باقاعدگی سے غسل کرنا چاہیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ روزانہ غسل کرنے سے جسم کی صفائی رہتی ہے، جسم گرد و غبار اور جراثیم سے پاک رہتا ہے۔ جلد کے ذریعے جسم بہت سے فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ غسل سے وہ دھل جاتے ہیں اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ غسل کے لیے موسم کی مناسبت سے مناسب درجہ حرارت والا پانی استعمال کریں۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا مضر ہو سکتا ہے۔ پستانوں کی احتیاط، کیئر آف بریسٹ۔ حاملہ کو پشتان کی باقاعدہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حاملہ کو نرم آرام دہ بریزر استعمال کرنا چاہیے۔ پستان کے نپل کو کسی مناسب کریم سے تر کریں تاکہ اس میں چیز نہ آئے۔ تنگ بریزر کے استعمال سے گریز کریں۔ ہضم کی احتیاط، کیئر آف ڈائجیشن۔ سادہ اور ہضم غذا استعمال کریں۔ زیادہ مرغ غذائیں سے پرہیز کریں۔ پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ روزانہ باقاعدگی سے دودھ کا استعمال کریں۔ بازار کے کھانے اور کٹے ہوئے پھل استعمال نہ کریں جو نفخ پیدا کریں۔ کھانے کی اشیاء کو مکھیوں وغیرہ سے بچا کر رکھیں۔ کھانے سے قبل ہاتھ ضرور دھوئیں۔ سنت نبوی کے مطابق ہر چیز کھانے سے قبل بسم اللہ ضرور پڑھیں تاکہ وہ باعث برکت ہو۔ خوراک کی احتیاط۔ دوران حمل عورت کی غذائی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، اس لیے اس کو ٹائم ٹیبل کے مطابق غذا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ایسی غذائیں استعمال کریں جس میں ناشائستہ پروٹین، وٹامن، کیلشیم کے اجزاء مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ روغنیات کا زیادہ استعمال درست نہیں، مناسب استعمال کریں۔ ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے غذائی چارٹ مرتب کریں۔ ہمیشہ غذائیت سے بھرپور غذا استعمال کریں۔ موسمی احتیاط، کیئر آف کلائمیٹ۔ حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ خود کو موسمی اثرات سے بچا کر رکھے۔ غذا اور لباس کا بدلتے ہوئے موسمی حالات کے مطابق استعمال کریں۔ موسمی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والے امراض کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔
اگر مچھر موجود ہوں تو مچھردانی یا اور طریقہ کو اختیار کر کے مچھر سے بچیں تاکہ ملیریا سے بچا جا سکتا ہے۔ بدلتے موسم میں بالخصوص سرما کی آمد پر زیادہ ٹھنڈے پانی اور آئس کریم کا استعمال کریں۔ موسم گرما ہو تو خود کو دھوپ کی شدت اور لو سے بچا کر رکھیں۔ موسم سرما ہو تو خود کو سر ہوا سے بچا کر رکھیں۔ غرض موسم کی مناسبت سے اقدامات کر کے خود کو محفوظ رکھیں۔ نشہ آور اشیاء۔ حاملہ عورت کو نشہ آور اشیاء کا استعمال ہرگز نہ کرنے دیں۔ اعلیٰ گرانوں کی عورتیں اس کا شکار ہو جاتی ہیں جس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نشہ کے استعمال سے فٹس کی نشو و نما اور اعضاء پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوران حمل الکوہل کا استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ بہت سی خواتین سگریٹ نوشی کرتی ہیں جو کہ بچے کو نقصان دے سکتی ہیں۔ سگریٹ نوشی سے فٹس کو آکسیجن کی سپلائی متاثر ہوتی ہے۔ نیکوٹین کا زہر دل اور پھیپھڑوں کو نقصان دیتا ہے۔ ٹریول سفر۔ دوران حمل ناہموار سڑک یا پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کریں۔ دوران حمل سفر میں احتیاط بہت لازم ہے۔ ہوائی سفر اختیار کرنے سے قبل ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ تیز رفتار اور جمپوں والا سفر نہ کریں۔ بحری سفر سے گریز کریں، سمندری ماحول بہت سی پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ بالا ہدایات مشورے حاملہ کی صحت اور اس کی نگہداشت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس پر عمل کر کے حمل کے دورانیے کو آسان اور سہل بنایا جا سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی پیچیدگیوں سے خود کو بچایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔